الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے یو ٹرن۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ اس لفظ کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس پر گویا کہ کوئی باز پرس نہیں ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک تازہ جو گھٹنا ہے، جو تازہ جو واقعہ ہے، وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتنجلی نامی جو ایک کمپنی ہے، اس نے ایک دوا بنائی تھی کورونل، اور اس کا جو ہے افتتاح بھی کیا تھا، اور اس کا افتتاح نمس یونیورسٹی کے چیئرمین کی موجودگی کے اندر اس میں کیا گیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے کورونا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہم نے اس کے اندر پوری قانونی جو جتنی بھی کارروائیاں ہیں ان سب کو ہم نے پورا کیا ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے کلینیکل ٹیسٹ کے سبھی اسٹینڈرڈز اور اس کے جتنے بھی جو پیرامیٹرز ہیں ان سب کو ہم نے اس کے اندر فالو کیا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میں پھر انہوں نے اس سے پلٹی مار لی کہ جو پتنجلی کے جو سی ای او آچاریہ بالکرشنا جو اس بات کا پہلے دعویٰ کر رہے تھے، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، اور اخبارات وغیرہ میں اس کو اس انداز سے شائع کیا گیا کہ صاحب اس کا یو ٹرن ہے۔ تو یہ دراصل یو ٹرن اس کے اگر معنی تو مڑنے کے آتے ہیں، واپسی کے معنی آتے ہیں، اس کو رجوع کرنے کے معنی لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو گویا کہ اس کے ایک دوسرے معنی ہے، وہ ہے مکر جانا۔ ایک بات پہلے کہی جائے اور پھر اس بات سے میٹ جانا، اس بات سے مکر جانا، اس بات کا صاف صاف انکار کر دینا، اصلی اس کے جو دوسرے معنی وہ یہ ہیں۔ لیکن یہ کمزوروں کے حق میں تو اسی طریقے سے اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ مکر جانے کے معنی میں لیا جائے گا، تو لہذا وہ سزا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے حق میں جو ہے نا، جو میڈیا ہے اور دوسرے اور لوگ ہیں، وہ اس طریقے کی بات کر کے گویا کہ ان کو صاف راستہ دے دیتے ہیں، اور اس کا نام گویا کہ انہوں نے اس مکر جانے کا آج نام اس کا یو ٹرن اس کا نام رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ شروع سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے حق میں جو قوانین ہیں وہ نرم کر دیے جاتے تھے، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے تھے ان لوگوں پر قانون جو ہے نا وہ نافذ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے سارے لوگوں کو ایک جیسی سزاؤں کے نفاذ کا حکم دیا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا بھی گویا کہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ گویا کہ اسلام مساوات کا گویا کہ قائل ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ دے اور کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ فیصلہ دے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور بلکہ جو ہمارے جو قوانین کے جو ماہرین ہیں انہوں نے تو یہ کہا بھی ہے کہ دراصل قانون موجودہ دور کے اندر یہ ہمیشہ اس طریقے کا رہا ہے، جس کے لیے اس کی ایک مثال دی ہے ماہرین نے، قانون کے ماہرین نے یہ مثال دی ہے کہ قانون کی مثال ایک جال کی سی ہے کہ اس کے لیے بڑی مچھلیاں تو پھاڑ کر نکل جاتی ہیں، اور جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے سوراخ سے نکل جاتی ہیں، اور جو درمیانی درجے کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس بات کا گویا کہ اعتراف جو ہمارے ماہرین قانون ہیں وہ بھی اس بات کو گویا کہ کرتے ہیں۔ تو یہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے بالکل صحیح تعلیم دی ہے کہ سب کے ساتھ میں ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، یعنی سب کے ساتھ قانون کے سامنے سب کے سب گویا کہ برابر ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی جھوٹ کا نام، کسی میٹ جانے کا نام ہے نا، ہم اس کا نام جو ہے نا آج ہم یو ٹرن رکھ کر ہم بری ہو جاتے ہیں۔ یہی حال جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں کا ہے، اور موجودہ سیاست کے اندر تو وہ تو اس سے بھی زیادہ کہ تمام چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا، چاہے وہ جھوٹ ہو، مکاری ہو، دھوکہ ہو، ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کو گویا کہ وہ جائز سمجھتے ہیں۔ موقع پرستی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ساری چیزوں کو وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو تم کہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو تم اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں۔ جو تم نے اگر کسی کو زبان دی ہے تو اس زبان کو تم پورا کرو۔ ایک مرتبہ جو تم نے بات بولی ہے اس پر تم قائم رہو۔ ہاں، لیکن اگر تم ہٹتے ہو، اس سے رجوع کرتے ہو تو اس غلطی کا اعتراف کرو کہ ہم نے جو ہے نا یہ پہلے جو ہم سے جو بات ہوئی تھی وہ غلط ہو گئی تھی، اور اب ہم اس سے گویا کہ رجوع کرتے ہیں۔ تو اگر یو ٹرن رجوع کا نام رکھا جائے اور اس میں اس بات کا گویا کہ اس کی تلافی کی جائے تو ٹھیک ہے نا، لیکن اگر جو ہے نا یو ٹرن نام رکھ دیا جائے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے،
ہے نا، یا ایک بدعہدی کے لیے یا وعدہ خلافی کے لیے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔